اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے۔ تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں سپریم کورٹ سے، جہاں پر مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کا 70 صفحات پر مشتمل جاری کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ انتہائی اہمیت کا حامل سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ اب جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ تحریر کر دیا ہے، جاری کر دیا ہے، اور اس فیصلے کے حوالے سے اپڈیٹ آپ کو کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے کو تحریر کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ فیصلہ ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ پر بھی اثر انداز ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کافی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اسی کی مزید اپڈیٹ لیں گے ابرار استوری سے۔ ابرار، بتائیے گا 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ اب جاری ہو گیا ہے، کیا لکھا ہے اس فیصلے میں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور یہ تفصیلی فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے، اور تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے، جبکہ مخصوص نشستوں سے متعلق اقتصادی فیصلہ اردو زبان میں بھی جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اردو ترجمے کو کیس کا ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو اس کیس کا مختصر فیصلہ سنایا تھا۔ 13 رکنی فل کورٹ نے کیس کا فیصلہ 8-5 کی اکثریت سے سنایا تھا۔ اس کے علاوہ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو الیکشن ہے اس میں عوام کا بڑا اسٹیک ہوتا ہے، اور پھر انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے 12 جولائی کو اس کیس کا مختصر فیصلہ سنایا تھا 8-5 کے تناسب سے، اور آج سپریم کورٹ کی جانب سے 70 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ابرار، ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا اس تفصیلی فیصلے میں جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی سپریم کورٹ کی جانب سے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اور اس تفصیلی فیصلے کو جب مکمل طور پر پڑھیں گے تو اس کے بعد ہی اس کے مکمل حقائق سامنے آ سکیں گے۔ تاہم جو اب تک کی صورتحال ہے اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو 12 جولائی کا مختصر فیصلہ تھا اس پر یہ 70 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ 13 رکنی فل کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی تھی۔ اس کیس میں خاص طور پر جو نکات اٹھائے گئے ہیں فیصلے کے اوپر، تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے، جبکہ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سیول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں کہا گیا کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی گئی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب عدالت میں دوران سماعت نہیں دیا جا سکا۔ اس کے علاوہ فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہی تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے اس پر عمل درآمد بھی کیا۔ عمل درآمد کرتے ہوئے جو 39 پاکستان تحریک انصاف کے ارکان تھے انہیں پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا، جبکہ جو 41 ارکان ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کے حوالے سے تاحال سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست بھی دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ کیا یہ 41 ارکان سنی اتحاد کونسل کے ہیں، آزاد ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اور اس وضاحتی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ کے 8 ججز کی جانب سے چند دن قبل 4 صفحات پر مشتمل ایک نوٹ بھی جاری کیا گیا تھا، چیمبر نوٹ تھا وضاحت کے طور پر، اور اس وضاحت میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل مت کرے، اور اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیے جاتے تو اس کے سنگین نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا تھا، اور آج 70 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ جی ابرار، اس تمام تر صورتحال میں اگر اس فیصلے کو مد نظر رکھا جائے، جو فیصلہ آیا ہے اس میں تفصیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مخصوص نشستیں بالخصوص اگر جو الیکشن جیتے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پر جیتے تھے، وہ آزاد امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟
دوسری جانب الیکشن کمیشن میں یہ کیس درج ہے اور وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر اجلاس بھی ہو رہے ہیں، خاص طور سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو یہ معاملہ کہاں جاتا دکھائی دیتا ہے؟ جی بالکل دیکھیں، کیونکہ چند دن قبل اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا جو مخصوص نشستیں ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے درمیان جو تقسیم کا فارمولہ پہلے طے کیا گیا تھا اس کے مطابق تقسیم کی جائیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن میں 12 اس معاملے پر اجلاس ہو چکے ہیں اور اس اجلاس پہ تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، اور اگر حتمی کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب تک الیکشن کمیشن میں یہ بات زیر غور ہے کہ اس معاملے پر دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن حکام کو جو ہے ان کی قانونی ٹیم کی جانب سے اس معاملے کے اوپر قانونی رائے اور اس کے پہلو کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، اور آج بھی اس کا اہم اجلاس ہونا ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے جب تحریری فیصلہ آج جاری کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ تمام تر جو وضاحتیں تھیں یا پھر تمام تر جو تشریح کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو مسائل درپیش تھے، اس فیصلے کے بعد یہ چیز کلیئر ہو جائے گی، اور الیکشن کمیشن کی وضاحت کے بعد اب یہ 70 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ نشستیں ساری ان کی ہی بنتی تھی، اور الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد بھی کرے، اور پھر ججز کی جانب سے جو فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے، اور اس میں یہی بات ڈکلیئر کر دی گئی ہے کہ ابرار یہ بھی بتائیے گا کہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے اور اسپیکر نے جو خط لکھا اس میں یہ بات مینشن کی گئی تھی کہ یہ جو فیصلہ آیا وہ پہلے آیا تھا اور اس کے بعد قانون میں تبدیلی کر دی گئی، تو اب یہ بتائیے گا کیا یہ جو فیصلہ آیا اس کا اطلاق آسانی سے ہو سکے گا؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا، اس کے بعد کیونکہ نظر ثانی بھی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست وضاحت کے طور پر وہ بھی آ چکی ہے، اور جب نظر ثانی درخواستیں آئیں گی تو دوبارہ بینچ بیٹھے گا تو شاید ان سوالات کے جوابات وہاں پر مل جائیں گے کہ کیا جو پارلیمان کی جانب سے جو قانون سازی کی گئی ہے کیا اس کا پر عمل درآمد کب سے ہوگا اور کیسے ہوگا، اور پھر کیا پارلیمان اپنے حدود میں رہ کر یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سپریم کورٹ یہ بھی دیکھے گا کہ اس کی تشریح کے اوپر الیکشن کمیشن نے تاحال عمل درآمد کیوں نہیں کیا، اور پھر وضاحت کے باوجود 4 صفحات پر مشتمل، کیونکہ 13 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا تھا اور اس میں سے 8-5 کا یہ اکثریتی فیصلہ تھا، اور جبکہ دیگر جو 3 ججز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے الیکشن کمیشن کے اندر، تاہم 2 ججز کی جانب سے اختلاف کیا گیا تھا، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے نوٹ بھی جاری کیا گیا تھا، اور اس نوٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے بلے کے نشان کے بعد وہ سیاسی جماعت کے طور پر جب سامنے آئی ہے تو ان کے جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنا جو ووٹ ہے یا اپنے جو ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ آزاد امیدوار یا سنیت اتحاد کونسل کے نام پر دیا ہوا ہے، تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کے سائٹ پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اختلافی نوٹ بھی تھا 2 ججز کا، لیکن اس کے بعد پھر یہ کنٹروورسی پیدا ہوئی اور تاحال یہی انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہی معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اب سپریم کورٹ کی جانب سے 70 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کر دیا، اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو جو وضاحت تھی یا اس کی تشریح کا معاملہ تھا اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر مسئلہ الیکشن کمیشن کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے یا پھر پارلیمان کی جانب سے کی گئی قانون سازی پر عمل درآمد کرے، تو الیکشن کمیشن اس وقت بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اس وجہ سے وہاں پہ اجلاس ہو رہے ہیں، اور آج اس فیصلے کے بعد وہاں پر اجلاس ہوگا اور یہ طے کیا جائے گا کہ کیا اس معاملے پر دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر یہی لگتا ہے اس پر نظر ثانی درخواستیں دائر کی جائیں گی، اور نظر ثانی درخواست کے اوپر جب دوبارہ بینچ بیٹھے گا 13 رکنی تو پھر اس معاملے کے تمام تر جو سوالات ہیں جو وجوہات ہیں اس کی تشریح کا جو معاملہ ہے اس کا بغور جائزہ لیا جا سکے گا۔ ابرار یہ جب ہیئرنگ ہو رہی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو وہاں پر ایک جگہ سپریم کورٹ کے میں الیکشن کمیشن نے بار بار اس بات پر بھی تنازع کھڑا کیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، یعنی کہ ہوا ہی نہیں ہے، اور جس کی بنا پر ان کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کچھ مینشن کیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جب دوران سماعت یہ معاملہ رکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے، اور آج بھی الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کو جو انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ ہے وہ زیر التوا ہے، وہاں پر سماعتیں اس وقت بھی جو ہے وہ زیر التوا ہیں، تو اس معاملے پر اب الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ چکا ہے عدالت کے سامنے، تاہم جو سپریم کورٹ کی جانب سے 4 صفحات پر مشتمل 8 ججز کا جو اکثریتی چیمبر وضاحت جاری کی گئی تھی اس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو 8-5 کا فیصلہ تھا
اس میں مکمل طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن عمل درآمد کرے، اور یہ وضاحت جاری کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو دیگر ممبران ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور پھر آج کا جو فیصلہ ہے اس پر بھی سپریم کورٹ نے جو 70 صفحات پر جاری کیا اس میں بھی یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک ہوتا ہے، اسٹیک ہولڈر وہ عوام کا ہوتا ہے، اور پھر انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول مقدمات یا تنازعات سے مختلف ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی گئی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب عدالت میں الیکشن کمیشن یا وفاقی حکومت کی جانب سے نہیں دیا جا سکا، اور پھر اس سوال کے تسلی بخش جواب نہیں ملنے پر یہ ممکنہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اور پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے ووٹ دیا تھا، اور اسی بنیاد پر ہی وہ جیتے تھے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو 13 رکنی بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کی صدارت کر رہے تھے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود اپنے فیصلے میں یہ لکھ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ضرور ہے اور ان کو الیکشن لڑنے کا ہمارے ساتھ موجود رہیے ابرار۔ اس وقت ہمیں ذوالفقار رہا صاحب جو کہ سیاسی تجزیہ کار ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ۔ ذوالفقار صاحب فرمائیے گا کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، سپریم کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام کو نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو تو مخصوص نشستیں بھی ان کو ملنی چاہیے۔ کیا کہیں گے آج کے فیصلے پر آپ؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ذوالفقار صاحب سے۔ ابرار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔